ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآباءنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکتے پاک چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، اور ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا، ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا، ناموس رسالت پہ جس نے پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، اور وقت کے حکمرانوں کے سامنے جو ڈٹا رہا، وقت کے حکمرانوں کے سامنے جو ڈٹا رہا، ایسے سعد حسین کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اور شاعر کہتا ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے، جشن ولادت منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اور میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ حمد و صلات کے بعد ہماری آج کی اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں PS 95 کے امیر محترم جناب عاطف رضا قادری رضوی صاحب، اور آج کی جو ہمارے میزبان ہیں چارج 16 کے امیر محترم جناب رئیس قادری رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی لاجواب انداز کے اندر ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے محترم جناب محمد عامر قادری رضوی صاحب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی آواز میں، ان کے جذبوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی عزت، ناموس، ختم نبوت کا محافظ اور پہرے دار بنائے، اور اللہ تعالیٰ رئیس بھائی کے والد محترم کو
صحت والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق مومنین پر میں نے احسان عظیم کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ انہیں میں نے اپنا محبوب عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کروڑوں کی ہے۔ آپ صرف آنکھ سے اندازہ لگا لیں، یہ رب کا احسان ہے اور یہ رب کی نعمت ہے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے 1 کروڑ روپیہ لے لو، آنکھیں دے دو، دے دو گے؟ نہیں دو گے۔ اور آپ کو کوئی کہے کہ 1 کروڑ لے لو، گردے دے دو، دو گے؟ نہیں دو گے۔ کان، ہاتھ، آنکھیں، سب چیز۔ پتہ چلا یہ جو 6-7 فٹ کا انسان ہے یہی کروڑوں کا ہے، یہی کروڑوں کا ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، اللہ نے ہمیں قوت سماعت عطا فرمائی۔ احسان تو فرمایا لیکن اس احسان کو جتلایا نہیں۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، اللہ نے احسان تو فرمایا لیکن جتلایا نہیں۔ اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، احسان تو فرمایا لیکن جتلایا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس کرنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اللہ نے احسان تو فرمایا لیکن جتلایا نہیں۔ سوچ و بچار کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی، احسان تو فرمایا لیکن ان احسانات کو جتلایا نہیں۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی آمد کی باری آئی، جب وجہ تخلیق کائنات کی آمد کی باری آئی، اللہ قرآن نازل فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا۔ باری تعالیٰ وہ احسان عظیم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہیں میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ پتہ چلا یہ ساری نعمتیں کروڑوں کی ہیں اور میرے محبوب اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے نہ زمیں ہوتی، نہ زماں ہوتا، نہ مکی ہوتی نہ مکاں ہوتا، نہ لوح ہوتی نہ قلم ہوتا، نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے، نہ یہ خوبصورت بستیاں ہوتی، نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے نہ بناتا، اپنے خدا ہونے کو ظاہر ہی نہ فرماتا۔ پتہ چلا یہ ساری کائنات صدقہ آمنہ کے لال کا ہے، یہ ساری کائنات چمک رہی ہے، یہ صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور یہ ساری کائنات چمک رہی ہے، یہ بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ جب یہ نور چمکا اور اس نور کی ایک کرن لے کر جو رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو سورج چمکتا سارے زمانے کو روشن کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس ہستی کے نور کی ایک کرن لے کر زمانہ سارا روشن و منور ہو جاتا ہے، اس ہستی کی نورانی عزت کا کیا عالم اور مقام ہوگا۔ نور مصطفیٰ کی ایک کرن لے کر سورج سارے زمانے کو روشن کر رہا ہے۔ اسی نور مصطفیٰ سے ان جنت کو بنایا گیا، اسی نور مصطفیٰ سے یہ 14ویں کے چاند کو بنایا گیا۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت با سعادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو زمین کے اتنا قریب کر دیا۔ آج یہ جو لائٹیں لگاتے ہیں، یہ کمکمے لگاتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے، کس صحابی نے لگایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور ستاروں کو کمکمے بنا کر زمین کے قریب کر دیا۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہے قریب تھا کہ وہ ستارے گر جاتے، اور پتہ چلا حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں ان ستاروں کی اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر کیسو کسرا کے محلات دیکھ لی۔ پتہ چلا وہ رب ہے، وہ چاہے تو چاند اور تاروں کو کمکمے بنا کر زمین کے قریب کر دیتا ہے۔ پتہ چلا آج جو لائٹیں لگاتے ہیں یہ در حقیقت رب کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور جو جھنڈے لگاتے ہیں، حضرت اماں آمنہ فرماتی میں نے دیکھا آسمان سے فرشتے اترے، 3 جھنڈے لیے، ایک مشرق میں لگایا،
ایک مغرب میں لگایا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا، پتہ چلا یہ آج 14 صدیوں بعد سنی نہیں لگا رہے، یہ حضرت جبرائیل کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ وہ تو بڑے مقدر کی بات ہے نا، کون حضور کا میلاد منائے اور کون اس پہ فتوے لگائے، لیکن یہ جو لبیک والے ہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں، یہ ربیع الاول آئے تو حضور کا میلاد مناتے ہیں، اگر کوئی اور مہینہ آئے تو حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دیتے ہیں، اگر کوئی اور مہینہ آئے تو بابا رضوی ایک چنوں کی بوری لے کر فیض آباد کی طرف مارچ کر دیتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک۔ سامعین محترم، آپ کا عشق رضوی سلامت رہے۔ سامعین محترم، امیر المجاہدین جب فران آئرلینڈ نے حضور کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی کی نا، تو بابا جی لاہور سے فرماتے میں ایک چنوں کی بوری لے کر گیا۔ میرے امام نے فرمایا نا، کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اور میرے امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا۔ اور فرمایا خود بھیک دے اور خود کہیں کہ میرے منگتے کا بھلا ہو۔ اور امام المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، تو درتے کیوں نہ آیا بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ تو سامعین محترم، بابا جی فرماتے ہیں، یہ میں بات یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس راستے پہ چلے نا، وہ مالک اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، پھر غنی کر دیتے ہیں۔ تو بابا جی فرماتے ہیں ایک چنوں کی تھیلی بوری لے کر ہم فیض آباد کی طرف گئے، کچھ بھی نہیں تھا کہ مدد کیسے آتی ہے اللہ کی، انشاءاللہ پھر آنے والی ہے اللہ کی مدد۔ تو وہ بابا جی فرماتے ہیں ہم وہ چنوں کی بوری لے کر جب فیض آباد پہنچے، تو جب 22 دن گزرنے کے بعد ہم نے حساب لگایا تو ہم نے فیض آباد کے پل پہ بیٹھ کے 53 قسم کے کھانے کھائے۔ سمجھ نہیں آئی میری بات آپ کو؟ 53 قسم کے کھانے کھائے۔ اگر آج کوئی بندہ حج کر کے آئے تو کھجور کا ایک دانہ دیتا ہے، ایک چھوٹی بوتل ہوتی ہے آب زمزم کی، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ آب زمزم کی چھوٹی بوتل ملتی ہے، 1-2 کھانے دانے کھجور کے ملتے ہیں۔ لیکن بابا جی فرماتے ہیں جب ہم فیض آباد کی سرزمین پہ پہنچے، وہاں ایئرپورٹ پہ کھجوروں کے بڑے بڑے ڈبے اترتے تھے اور فیض آباد پہنچ جاتے تھے۔ اور میرے امام نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کی تم ختم نبوت پہ پہرے داری کی خاطر، جن کی عزت ناموس پہ پہرے داری کی خاطر فیض آباد پہ جا کر بیٹھے، انہوں نے مدینے سے ڈائریکٹ آب زمزم بھی بھیجا اور کھجوریں بھیج کر یہ بتا دیا تم اپنے آپ کو بے آسرا بے سہارا نہیں سمجھنا، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہر تمہیں مراضہ کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، جب انسان میدان لگاتا ہے نا، یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، ہم میلاد بھی مناتے ہیں، حضور کی عزت کے پہرے دار بھی ہیں، حضور کی ختم نبوت کے محافظ بھی ہیں۔ اور بابا جی فرمایا کرتے پولیس والے مجھے کہتے ہیں تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو چوکیدار ہے حضور کی ختم نبوت کا، تو نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا ٹھیکیدار نہیں لیکن ختم نبوت کا چوکیدار ضرور ہوں۔ اور جب پوچھا نا بابا جی آپ کا تعارف کیا ہے، آپ نے فرمایا میں کتا پاک رسول اللہ تھا، بھونکے شور مچاوے گلشن ناموں سے رسالت اندر، پھر کوئی سور نہ وڑ آوے۔ اور جب میرے امام گئے نا مدینہ المنورہ حج کرنے اور مدینے کے سامنے پہنچے تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا، اے احمد رضا بڑی دین کی خدمت کی ہے، کیوں نہ آج تجھے حضور اپنی زیارت کروا دے۔ جب یہ دل کے اندر یہ خیال آیا تو پھر سوچا کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جب یہ دل کے اندر خیال آیا تو کملی والے نے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ اور حضرت جامی علیہ رحمہ، آپ نے جب حضور کی نعت لکھی نا، یعنی حضور کا آپ بیٹھے ہیں نا، یہ لازمی نہیں بہت بڑا پروگرام ہوگا، بہت بڑا لنگر ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پھر ہی وہ حضرت جامی علیہ رحمہ نے حضور کی نعت لکھی اور آپ نے فرمایا یہ سنانی حضور کو ہے، جا کر حضور کی بارگاہ میں سناؤں گا۔ آپ جب چلے نا تو آپ نے گورنر مدینہ سے آ کر کہا
حضور نے فرمایا کہ جامی آ رہا ہے، اس کو نہیں آنے دینا، نہیں آنے دینا۔ تو انہوں نے روک دیا، وہ بھیس بدل کے بکریوں کے ریوڑ میں آئے، تو حضور پھر آئے، حضور نے فرمایا بکریوں کے ریوڑ میں آ رہا ہے، پھر بھی نہیں آنے دینا۔ پھر جب روکا تیسری بار، وہ اونٹوں کے ریوڑ میں آنے لگا، حضور نے فرمایا پھر آ رہا ہے، نہیں آنے دینا۔ تیسری بار ہوئی تو پکڑ کے گرفتار کر دیا۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا ہم نے گرفتار کرنے کا نہیں کہا تھا، ہم نے کہا مدینے نہیں آنے دینا۔ تو گورنر مدینہ کہتے یا رسول اللہ آنے بھی نہیں دینا اور گرفتار بھی نہیں کرنا، آخر وجہ کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس نے میری محبت کے اندر ایسی نعت لکھی ہے، اگر آ کر گنبد خضرا پہ اس نے وہ نعت پڑھی تو مجھے بار آ کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور بابا جی فرمایا کرتے ہیں نا، ہم دن مالکوں کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ پہرے داری کر رہے ہیں نا، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آج وہ 26 سالہ نوجوان امام المجاہدین حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کہا گیا پیسے لے لو، آپ کو کہا گیا سیٹیں لے لو، تم ختم نبوت کی بات نہیں کرو، لیکن میرے امام نے کیا فرمایا؟ مر جائیں گے پر ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے پر ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا نہ میں ملا، نہ شیخ، نہ لیڈر، نہ مصاحب، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اور آج کچھ مولوی ربیع الاول شریف کے اندر میلاد منا رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح کس منہ سے ملا رہے ہو، کس منہ سے میلاد منا رہے ہو تم؟ ختم نبوت کے چوکیداروں کے اوپر، پہرے داروں کے اوپر جب گولیاں برسائی جا رہی تھی تو تم پیچھے بیٹھ کے حکم دینے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج کس منہ سے میلاد منا رہے ہو؟ آج سے 14 صدیاں قبل جب امام علی مقام امام حسین کے سامنے یزیدی لشکر آیا نا، اور اس کے اندر بڑے بڑے مولوی بھی تھے، اور جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ جاری کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اے امام حسین، کلمہ آپ کے نانا کا پڑا ہے لیکن تنخواہ یزید سے لیتے ہیں۔ آج ان کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اور آج اس دور کے اندر جب ان عشاقان رسول کے اوپر، جن حسین کے خادم کے لشکر کے اور علامہ خادم حسین رضوی کے شہینوں کے اوپر اور رضوی شیروں کے اوپر جب گولیاں چلائی جا رہی تھی، کچھ مولوی عمران خان کے ساتھ بیٹھے تھے، کہنے لگے کلمہ تو رسول اللہ کا پڑا ہے لیکن تنخواہ ہم عمران خان سے لیتے ہیں۔ لیکن میرے امام نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک دو جگہ اور جانا ہے مجھے۔ یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سامعین محترم، یہی جرم ہے، مر جائیں گے پر ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ آپ نے حضور کی عزت ناموس پہ پہرا بھی دینا ہے۔ آپ حضور کے ختم نبوت کے محافظ بھی ہیں، آپ حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بھی ہیں، اور یہ صلہ ایسا ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو حضور فرمائیں گے یہ اپنا ہی ہے، اس کو جانے بس یہی ہے۔ اور بابا جی کا چہرہ یہ بتا گیا، لوگوں اگر بندہ ہو بوڑھا، داڑھی کے اندر ہو چاندنی اور دنیا سے چلا جائے تو 12 گھنٹے میت نہیں رکھی جاتی، کیوں؟ خراب ہو جائے گی۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ 50 گھنٹے رکھا رہا، اور خود بھی منور تھا، زمانے کو بھی منور کر رہا تھا۔ یہ تو غلاموں کا مقام ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت امام محمد آپ پڑھاتے تھے نا تو آپ کو دیکھ کر کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ حضرت امام محمد تو ان کو کہا کہ تم نے، انہوں نے کہا جب چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو سامعین محترم، جو چاند میرے مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ لے کر، نور کی ایک کرن لے کر چمک رہا ہو اور اپنی آب و تاب کے ساتھ ہو دل کو خوش کر دیتا ہے، بتاؤ جس سے لے کے چمکا ہے اس کی چمک کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے حضور سے وفا کرنی ہے، آپ نے حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دینا ہے، حضور کی ختم نبوت۔ مر تو یوں بھی جانا ہے نا، ابھی نکلے ایکسیڈنٹ ہو مر جائے، مر جانا ہے نا، نام و نشان مٹ جانے ہیں،
لیکن حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دے کے جاؤ گے نا تو اللہ کی عزت کی قسم ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ نہیں نکلو گے، آپ لوگ کام نہیں کرو گے، ہم کہیں گے ہم نہیں کام کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ جب تہتاریوں نے ایک مجمع بلایا اور اس مجمع کے اندر حضور کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی کرنے لگے، جب وہ پادری گستاخی کرنے لگا نا، ایک کتا بھونکنے لگا اس کو دیکھ کے، تو لوگوں نے کہا مسلمانوں کے نبی کے خلاف بات نہیں کر۔ اس نے کہا نہیں یہ کتا بڑا غیرت مند ہے، میں نے بات کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر دیا اس لیے یہ بھونکنے لگا ہے۔ تو اس نے آئیں بائیں شائیں کر کے جب بات دوبارہ کرنی شروع کی تو اس کتے نے سونے کا زنجیر سے باندھا ہوا تھا، اس نے سونے کے زنجیر کو توڑا اور اس پادری کو گلے سے پکڑ کے وہیں واصل جہنم کر دیا اور زمانے کو بتا دیا تم کیا سمجھتے ہو آج ممتاز قادری نہیں، آج غازی علم الدین نہیں، آج اللہ تعالیٰ نے حضور کی عزت کی پہرے داری کی ذمہ داری میری لگائی تھی۔ وہ رب چاہے تو کتوں سے بھی حضور کی عزت پہ پہرا دلوا سکتا ہے۔ جو آئے تھے اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے، جب کتے نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا، وہ 40,000 کا مجمع کلمہ پڑھ کے محمد عربی کی غلامی میں آ گئے۔ تو سامعین محترم، یہ ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کی قسمت ہے کہ اس مالک نے تمہارا انتخاب فرمایا ہے، ورنہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں نور الحق قادری داتا صاحب نے آنے نہیں دیا اپنے بارگاہ میں، کہا تو میرے دیوانوں کو، میرے چاہنے والوں کو گولیاں برسا کے میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو صحابہ کے خلاف بولے تھے، جن کے بارے میں میرے امام نے فرمایا تھا در کتےو اپنے مالکاں نو پہ گئے ہو، یعنی تم اپنے ہی مالکوں کو پڑ گئے ہو۔ جب وہ بھی داتا صاحب کی بارگاہ میں آئے تو داتا صاحب نے وہاں ان کو قبول نہیں کیا، اور جب وہ 17 سالہ نوجوان امام المجاہدین کے لخت جگر، اقص امیر المجاہدین علامہ حافظ انس حسین رضوی تشریف لائے، لاکھوں کے مجمع نے استقبال کر کے یہ بتا دیا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ سامعین محترم، یہ بات بتانا اس لیے مقصود ہے نا، عزت اسی کی ہوگی محمد کا در چھوڑ کے جانے والوں، گر نہ ہوا گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ محمد کا در چھوڑ کے جانے والوں، گر نہ ہوا گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ اگر آج مولوی ہمارے ساتھ نہیں نا، گھبرانا نہیں ہے اس چیز سے۔ 14 صدیاں پہلے امام حسین کے ساتھ بھی سامنے آئے تھے، انہوں نے کہا کلمہ نہ آپ کے نانا کا بڑا ہے لیکن تنخواہ یزید سے لیتے ہیں۔ آج بھی یہ جتنے مسجد میں پنجاب کی جتنی بڑی بڑی درگاہوں میں امام ہے نا، آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ پتہ ہے، جانتے ہیں؟ سارے کے سارے امیر المجاہدین کے شاگرد ہیں، علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ لیکن بابا جی فرماتے ہیں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے انہوں نے وفا نہیں کی، جنہوں نے ایک بیان سنا ہے حضور کے نام پہ قربان ہو گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے نہیں پڑھا لیکن بابا جی کو سنا ہے، اور میرے امام نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کھٹاتے ہیں مردان عرب۔ تو سامعین محترم، آج دین کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، تو ابو لہب ایک بدترین کافر، اتنا بڑا کافر کہ اس کی مذمت کے اندر اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل فرمائی۔ جب حضور کی ولادت با سعادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی صوبیہ یا صویبہ، اس نے آ کر یہ خبر دی کہ تمہارے ہاں بھتیجا ہوا ہے، تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو خوشی کے اندر 2 انگلیوں سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ بعد مرنے کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا اور ابو لہب کے بھائی، انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بتا کیا معاملہ ہوا؟ کہا بڑی تکلیف میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے عذاب میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے اور ان انگلیوں کے درمیان سے پانی بھی میسر آتا ہے۔
اگر ایک بندہ بدترین کافر اللہ کا نبی رسول سمجھ کر نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کر یہ لونڈی کو آزاد کرے اور اس کی مذمت میں پوری صورت نازل ہو، اللہ اگر اس کو محروم نہیں رکھتا، بتاؤ جو حضور کو خاتم النبیین سمجھ کر، رسول اللہ کو رحمت للعالمین سمجھ کر، حضور کو آخری نبی جان کر، حضور کے نام پہ قربان ہو کر حضور کا میلاد منائے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ اگر اللہ کافر کو محروم نہیں رکھتا تو آپ لوگوں کو، ہم کو کیسے محروم رکھے گا؟ سامعین محترم، حضور کی عزت پہ پہرا بھی دینا ہے، حضور کی ختم نبوت کے محافظ بھی بننا ہے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ عاطف بھائی آپ کے امیر ہیں، نہیں دینا ان کی وجہ سے، آپ کے چارج امیر ہیں رئیس بھائی، ان کی وجہ سے بھی نہیں دینا، میں آپ کا ضلع کا ذمہ دار ہوں، میری وجہ سے بھی نہیں دینا، مرکزی امیر علامہ حافظ سعد حسین رضوی، ان کی وجہ سے بھی نہیں دینا، صرف اور صرف ان کی وجہ سے دینا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کی عزت ناموس ختم نبوت کا اتنا کام کر کے چلے جاؤ، جب تاریخ قبر میں جاؤ اور فرشتے آ کر تم سے یہ سوال کریں، بتا اس ہستی کے بارے میں، میرے امام نے فرمایا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جب قبر میں جاؤ، سارے من و من مٹی کے نیچے ڈال کے واپس پلٹ آئے اور فرشتے آ کر سوال کریں، تمہارے جواب دینے سے پہلے حضور فرمائیے اپنا ہی ہے اس کو جانے دیں۔ اتنی وفا ضرور کر کے جانا، آپ نے حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دینا ہے۔ آخر میں زوردار نعرے لگانے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، گج وج کے نعرہ لگائیں جی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، منصب نبیجن، منصب نبیجن، منصب نبیجن، منصب نبیجن، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔